خدا کی اطاعت اتنی مشکل نہیں ہے، صرف ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ارادے اور آمادگی کی ضرورت ہے کہ ہم نے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، تو اسی نے ہی اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے فرشتوں سے دعائیں لینا، نوری مخلوق سے اپنے لیے استغفار کروانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ میں روایت موجود ہے کہ ابراہیم بن ہاشم یہ روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم غور نہیں کرتے اور ہم مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تھوڑا سا غور کر لیں تو وہی معاملات ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ابراہیم بن ہاشم کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن جنوب کو بہت ہی زیادہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کے میں نے مشغول عبادت، اتنی خوبصورت عبادت کرتے کسی کو نہ دیکھا۔ عبداللہ بن جنوب صحابی تھے، یہ ہمارے امام موسیٰ کاظم کے صحابی تھے یہ۔ تو وہ کیا کہتے کہ میں جا کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کے علاوہ یہ حج کے ایام میں کسی کو اتنے خشوع و خضوع سے اس موقوف پہ، غالباً موقوف عرفات تھا، تو یہاں پہ میں نے کسی کو اس طرح سے اللہ سے راز و نیاز رو رو کے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن جنوب نے کہا کہ میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف میں اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ تو وہ حیران ہوئے جب ابراہیم بن ہاشم کہ آپ بس دوسروں کے لیے اتنے خشوع و خضوع سے دعائیں کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ کی رحمانی آواز یہ آتی ہے کہ یہ دعا پہلے 1,00,000 مرتبہ اس کے حق میں قبول ہے۔ یعنی اس میں دکھاوا نہیں ہے نا، خلوص ہے۔ اس مومن کو نہیں پتا، لیکن آپ یہ دیکھیے اس کو نہیں پتا، اچھی بات ہے، آپ کو کتنا درجہ مل رہا ہے کہ اس اللہ کو تو پتا ہے نا جس کے آگے مانگ رہے ہیں، اس خدا کو تو پتا ہے نا، اس امام کو تو پتا ہے نا جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ظاہری مقام کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطنی مقام کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن جنوب نے کہا کہ میں اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ 1,00,000 فرشتے جو کہ نوری اور معصوم مخلوق ہے وہ میرے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ میں خود گناہگار اپنے لیے دعا کروں، پتہ نہیں مستجاب بھی ہو یا نہ ہو۔ تو اس طرح کے ٹیکس، اس طرح کے طریقے اپنی زندگی میں لائیں کہ جس سے آپ کے لیے ایک تو دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت بڑھے گی، اتحاد آئے گا، کثافتیں دور ہوں گی، نفاق دور ہوگا، اور اللہ اور رسول اور امام اتنے خوش ہوں گے کہ وہ دعا جو ہم کسی اپنی مومنہ بہن کے لیے کر رہے ہیں کہ نام لے لے کے، دیکھیں جناب سیدہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ مولا حسن گواہ ہے، معصوم کی دعا پہ معصوم گواہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ مسلسل لوگوں کے مومنین کے نام لے لے کے دعائیں کر رہی ہیں، حتیٰ کہ مولا نے پوچھ لیا کہ اے والدہ گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی۔ یہ وہ معصومین کی سیرت کے پہلو ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں۔ تو یہ ہماری جو محفل ہے یہ نور علی نور ہے کہ ابھی حدیث کساء والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، ساتھ ہی مجلس شروع ہو جاتی ہے، تو جو عزاداری میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، ذکر حسین ہوتا ہے، تو یہ فرشتوں کی ایسے یہاں پہ ہر طرف فرشتے بھر جاتی ہے وہ جگہ فرشتوں سے، نوری مخلوق سے۔ تو ہم اس وقت تک کے لیے کہ جب تک ہم اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو دنیا کا خیال آ جاتا ہے، مجلس میں بیٹھے تو نہیں آتا۔ یہ برکت اس کی اتنی